اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، تو آئیے اب ہم نے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق، قاف کو ایک الف کھینچ کر پڑھنا ہے، یہاں پر الف مدہ ہے۔ یکاد البرق، قاف کو پر پڑھنا ہے، حرف مستعلیہ ہے۔ یخطف ابصارهم، اب با ساکن ہے اور با حرف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ اس طرح پڑھیں گے، قلقلہ کا مطلب ہے آواز لوٹتی ہوئی واپس آئے۔ ابصارهم، یکاد البرق یخطف ابصارهم، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس علامت پر وقف کرنی چاہیے، تو یہاں پر ہم وقف کریں گے۔ کلما اضاء لهم مشوا، میم کو ڈھائی الف کھینچ کر پڑھنا ہے، یہاں پر مد منفصل ہے، اور دواد کو بھی ڈھائی الف کھینچ کر پڑھنا ہے، یہاں پر مد متصل ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا، یہ قوف لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے، ان دونوں علامتوں پر آپ نے وقف نہیں کرنی۔ قوف بھی آ جائے تو آپ نے وقف نہیں کرنا، لا بھی آ جائے تو وقف نہیں کرنا، یعنی اس علامت پر وقف نہیں کریں گے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، ذال کو ڈھائی الف کھینچ کر پڑھنا ہے، یہاں پر مد منفصل ہے۔ عَلَيْهِمْ، یا لین ہے، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قَامُوا، قوف کو پر پڑھنا ہے اور قوف کو ایک الف کھینچ کر پڑھنا ہے، الف مدہ ہے۔ دوبارہ تو آ گئی ہے، تو یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس علامت پر وقف کرنی چاہیے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہاں پر بھی مد متصل ہے، ڈھائی الف کھینچ کر پڑھنا ہے، اور اللہ کی لام کو زبر کی وجہ سے پر پڑھنا ہے، اور ایک الف کھینچ کر بھی پڑھنا ہے کیونکہ کھڑا زبر ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، با ساکن ہے اور با حرف قلقلہ میں سے، یہاں پر قلقلہ کریں گے، اور صاد پڑھنا ہے، یعنی ابصارِهِمْ اس طرح پڑھنا ہے، سین نہیں پڑھنا آپ نے۔ دوبارہ تو آ گئی ہے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس علامت پر وقف کرتے ہیں، یہ تو وقف مطلق کی علامت ہے۔ ان اللہ علی کل، لام کو ایک الف کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر کھڑا زبر ہے۔ علی کل شیء قدیر، تنوین کے بعد قوف ہے اور قوف حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر اخفا کریں گے۔ اب میں دوبارہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ تھی آج کی ہماری یہ کلاس۔ آپ نے انشاءاللہ اسے بار بار سننا ہے اور یاد کرنا ہے تاکہ آپ بھی قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔